بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کسی نے میرے ہاتھ پیر باندھ دیے ہوں۔ یوں میں خود کو بالکل ہی ہلا نہیں پا رہا تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے میں کسی جگہ الٹا لیٹا ہوا ہوں اور میرا چہرہ کسی خاردار چیز پر لگا ہوا ہے۔ مجھے اپنے چہرے پر شدید چبھن اور جلن کا احساس سا ہو رہا تھا، اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میرے چہرے سے خون رس رہا ہو رس رہا ہو۔ اس کی تکلیف سے مجھے اپنی آنکھوں سے آنسو بہتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ میں نے سیدھا ہونے کی کوشش کی، مگر میری کمر بہت زیادہ بوجھ رکھا ہوا تھا، جس کی وجہ سے میں 1 انچ بھی نہیں ہل پا رہا تھا۔ میں نے سر اٹھا کر ادھر ادھر دیکھنے کی کوشش کی، مگر چاروں طرف سوائے اندھیرے کے مجھے اور کچھ بھی نہیں دکھائی دیا۔ میں اس اندھیرے میں آنکھیں پھاڑے غور غور سے سارا منظر دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر میں اپنی اس کوشش میں بری طرح ناکام ہو رہا تھا۔ بے بسی اور درد کی وجہ سے مجھے اس وقت کچھ بھی سجائی نہیں دے رہا تھا۔ مجھے تو اس وقت یہ بھی نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ میری کمر پر اس وقت اتنا بوجھ کس چیز کا ہے۔ میں اپنے جسم کو آہستہ آہستہ حرکت دے رہا تھا کہ کسی طرح سے یہ بوجھ میری کمر سے ہٹ جائے، مگر اسی وقت مجھے احساس ہوا کہ یہ بوجھ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ میرے ہاتھ بھی میرے جسم کے ساتھ بندھے ہوئے تھے، جنہیں میں چاہ کر بھی کھول نہیں پا رہا تھا۔ اپنی بے بسی کے احساس سے میری آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ اتنے میں مجھے اپنے چاروں جانب قدموں کی آواز سنائی دینے لگی۔ مجھے ایسا لگا کہ جیسے میری طرف ہر جانب سے لوگ آتے ہی جا رہے ہیں، مگر اس اندھیرے کی وجہ سے میں انہیں بالکل بھی نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ پورا جسم پسینے سے شرابور ہو چکا تھا۔ ماتھے سے پسینہ ٹپک کر میری آنکھوں میں جاتا جا رہا تھا اور میری آنکھوں میں شدید جلن کا احساس ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے میں اپنی آنکھیں زیادہ دیر تک نہیں کھول سکتا تھا۔ میں نے چیخنے کی کوشش کی، مگر میری آواز میرے حلق میں ہی دب کر رہ گئی۔ لاکھ کوشش کے باوجود میں چیخ نہیں پا رہا تھا۔ پھر مجھے ایسا لگا کہ جیسے میں چیخ رہا ہوں، مگر میری آواز میرے حلق سے باہر نہیں نکل رہی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میرے سوچنے سمجھنے کی ساری صلاحیتیں سلب ہوتی جا رہی تھیں۔ ڈر کی شدت کی وجہ سے میرا دل بھی اتنی تیز دھڑک رہا تھا کہ جیسے ابھی پسلیاں توڑ کر باہر نکل آئیں گے۔ میرا سانس دھنکی کی مانے چل رہا تھا۔ جو لوگ میری جانب بڑھتے آ رہے تھے، اب ان لوگوں کے قدموں کی چاپ مجھے اپنے بالکل پاس سنائی دینے لگی تھی، جیسے وہ لوگ میرے سر پر کھڑے ہوں۔ یکدم ہی میرے سر پر بوجھ بہت ہی زیادہ بڑھ چکا تھا۔ پہلے جو میں اپنا سر تھوڑا بہت اٹھا رہا تھا، اب تو میں وہ بھی اٹھانے کے قابل نہیں رہا تھا۔ یکدم ہی اس اندھیرے میں ایک روشنی سے چمکی۔ وہ روشنی اس قدر چمکدار تھی کہ کچھ لمحوں کے لیے میری آنکھیں چوندھے آ گئیں۔ کچھ دیر پہلے میری آنکھیں اندھیرے میں نہیں دیکھ پا رہی تھیں، اور اب میری آنکھیں اس روشنی میں دیکھنے کے قابل نہ تھیں۔ آہستہ آہستہ کر کے یہ روشنی ختم ہوتی جا رہی تھی۔ میرے سر سے بوجھ بھی ہٹتا جا رہا تھا۔ میں نے جلدی سے سر اٹھا کر اوپر کی جانب دیکھا۔ جیسے ہی میں نے اوپر کی طرف دیکھا، میرا سانس جیسے رک سا گیا۔ میرے آس پاس کالے لباس میں بہت سے لوگ کھڑے تھے، جن کے چہرے ان کے ہی کالے لباس سے چھپے ہوئے تھے۔ ایک سرد لہر سے میری ریڑھ کی ہڈی میں دوڑ گئی، کیونکہ مجھے وہ لوگ بہت ہی پر اسرار اور خوفناک معلوم ہو رہے تھے۔ میں حیرت سے سر اٹھائے ان کی جانب دیکھ رہا تھا، اور میں سے کالے لباس میں ایک شخص آگے بڑھا اور اس نے مجھے میرے قمیض سے پکڑ کر سیدھا کر دیا۔ مجھے ایسا لگا کہ جیسے میں اتنی دیر سے ہوا میں معلق تھا۔ میں نے نیچے کی جانب دیکھا، مگر وہاں کوئی بھی نوکیلی اور خاردار چیز موجود نہیں تھی۔ ڈر کے ماری میری حالت بری ہو چکی تھی۔ کالے لباس میں وہ لوگ میری جانب بڑھنے لگے تھے۔ پھر ان میں سے ایک شخص آگے بڑھا اور ان کا چہرہ بھی چھپا ہوا تھا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا، وہ مجھے لے کر جا کر ایک تختے پر اس نے لٹا دیا۔ میں اپنے جسم کو اپنی مرضی سے بالکل بھی حرکت نہیں دے پا رہا تھا۔ میں بس خوف سے اپنے ساتھ یہ سب ہوتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ جب مجھے تختے پر لٹایا گیا تو ایک شخص میری جانب بڑھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا کلہاڑا تھا۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ میرا آخری وقت قریب آ گیا ہے۔ میں نے سختی سے اپنی آنکھیں میچ لی تھی، کیونکہ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ میں لوگوں سے کسی صورت بھی نہیں بچ سکتا ہوں۔ میں نے اچانک ہی آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا۔ وہ آدمی جس نے کلہاڑا ابھی ہوا میں بلند ہی کیا تھا، اس کا ہاتھ ہوا میں ہی معلق رہ گیا، اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ آدمی وہاں سے غائب ہو گیا۔ اب میں اونچی آواز میں ساری صورتیں پڑھنے لگا تھا۔ وہ تو میرے ماں باپ نے بچپن میں مجھ پر رحم کیا تھا اور مجھے قرآن پاک کی تعلیم دلوا دی تھی۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ سب لوگ وہاں سے غائب ہو چکے تھے۔ میری آنکھیں غنودگی کی شدت سے بند ہونے لگی، اور کچھ دیر بعد میں اپنے حواس کھو گیا۔ میں ایک انتہائی غریب گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ ہمارا ذریعہ معاش کچرا چننا تھا۔ ہمارے باپ دادا ایک عرصے سے یہ کام کر رہے تھے۔ اس پیشے کے سوا ہم لوگ اور کوئی بھی کام نہیں جانتے تھے۔ ہمارے لیے یہی پیشہ معتبر تھا، اور اس کام کو کرنے میں ہمیں ذرا بھی
جھجک یا شرم محسوس نہیں ہوتی تھی، مگر میری سوچ اپنے پورے خاندان اور برادری سے جدا تھی۔ مجھے کچرا چننا بالکل بھی پسند نہیں تھا اور میں اس کی جگہ کوئی اور کام کرنا چاہتا تھا، مگر جب بھی میں اپنے اماں ابا سے کوئی اور کام کرنے کی بات کرتا تو وہ لوگ مجھے بری طرح جھاڑ دیا کرتے اور مجھ پر کچرا چننے پر ہی زور دیا کرتے تھے۔ میں کوئی باعزت کام کرنا چاہتا تھا اور اپنی زندگی سکون سے گزارنا چاہتا تھا، مگر ہماری برادری میں باعزت کام کرنے کا رواج نہیں تھا۔ روز صبح سویرے اٹھ کر ابا مجھے اپنے ساتھ ہی جگا لیا کرتے تھے اور انہیں لاکھ منع کرتا تھا کہ مجھے یہ کچرا چننے کا کام بالکل بھی نہیں کرنا ہے، مگر وہ زبردستی مجھے اپنے ساتھ لے جاتے اور کچرا چننے پر مجھے لگا دیا کرتے تھے۔ اب میں اپنے ابا سے اور کچرا چننے جیسے کام سے پیچھا چھڑانا چاہتا تھا، مگر مجھے کوئی بھی راستہ سجھائی نہیں دے رہا تھا، کیونکہ میں بالکل ہی ان پڑھ تھا۔ ہم لوگوں نے کبھی بھی اسکول کی شکل تک نہیں دیکھی تھی، تو کہیں بھی نوکری کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، اور نہ ہی میرے ہاتھ میں کوئی ہنر تھا، جب ہی میرے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے اور میں کچرا چننے والا کام کرنے پر مجبور تھا۔ ہم لوگ سڑک کنارے ایک جھگی میں رہا کرتے تھے۔ ہمارے پاس تو سر چھپانے کو بھی کوئی ٹھکانہ اور آسرا میسر نہ تھا۔ سردی گرمی ہمیں بس اسی جھگی میں گزارا کرنا پڑتی تھی۔ میرے اندر شروع ہی سے کچھ کر دکھانے کا جذبہ تھا۔ میں شروع سے ہی اپنے اور اپنے گھر والوں کے حالات بدل دینا چاہتا تھا، مگر اب جب میں اپنی عملی زندگی میں آیا تھا تو مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ سب کام کتنا آسان ہرگز بھی نہیں ہے۔ خواب دیکھنا اور بات ہے اور ان خوابوں کو پورا کرنا اور بات ہوتی ہے۔ جب تک میں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا تھا مجھے اس بات کا اندازہ بالکل بھی نہ تھا، مگر جب ابا نے مجھے اپنے ساتھ کام پر لے جانا شروع کیا تو مجھے زندگی کا اصل مفہوم اور حقیقت سمجھ آنے لگی۔ مجھے احساس ہو گیا تھا کہ خواب تو ہر کوئی دیکھ سکتا ہے، مگر بس ان خوابوں کو کوئی ہی پورا کر سکتا ہے، اور اپنے خواب بھی بس وہی لوگ پورا کر سکتے ہیں جن کے اندر کچھ کر دکھانے کی ہمت، لگن اور جستجو ہوتی ہے۔ اپنے خواب پورا کرنا ہم جیسے بزدلوں اور کم ہمت لوگوں کا کام بالکل بھی نہیں ہے۔ میں کچرا چنتے ہوئے صاف ستھرے یونیفارم میں ملبوس بچوں کو دیکھتا تھا اور میرے دل میں بھی ان کے جیسا بننے کی ہوک اٹھتی تھی، مگر پھر اپنی ہی غربت کا سوچ کر میں خاموش ہو جایا کرتا۔ مگر پڑھنے لکھنے کی لگن میرے اندر روز بروز بڑھتی جا رہی تھی۔ مجھے کچرا چنتے ہوئے کچرے میں سے خالی صفحے ملتے تو میں انہیں اپنے پاس رکھ لیا کرتا، اور کبھی کبھی مجھے وہ صفحات بھی مل جایا کرتے تھے جن پر کچھ نہ کچھ لکھا ہوتا۔ جب میں وہ پڑھنے کی کوشش کرتا تو مجھے اس پر لکھا ہے کوئی لفظ بھی سمجھ نہ آتا، اور میں تھک ہار کر وہ صفحات اپنے پاس سنبھال کر رکھ لیا کرتا تھا۔ مجھے یاد ہے جب میں نے اپنے ابا سے اسکول جا کر پڑھنے کی بات کی تھی تو انہوں نے مجھے کس قدر مارا تھا، کیونکہ ان کے خیال میں پڑھنا لکھنا لوگوں کا آرام طلب بنا دیا کرتا تھا۔ میرے لاکھ ضد کرنے پر میرے ابا نے مجھے قریبی مدرسے میں داخل کروا دیا تھا، مگر وہاں بھی میرے جانے پر لاکھ مخالفت کی تھی۔ وہ مجھے اپنے ساتھ اپنے خاندانی کام میں شامل کر کے خاندان بھر میں اپنی ناک اونچی رکھنا چاہتے تھے۔ ہماری پوری برادری ہی انگوٹھا چھاپ تھی۔ سب لوگ صبح سویرے شہر کی مختلف سڑکوں پر بورے ہاتھ میں لیے نکل جایا کرتے تھے اور پھر سڑکوں سے کچرا چنا کرتے تھے۔ یوں ہم لوگوں کے گھر کا گزارا ہو رہا تھا، مگر اس کام میں بھی کبھی ایک وقت کی روٹی میسر ہوتی تو کبھی ہم سب کو فاقے کرنے پڑتے۔ میرا گھرانہ 10 افراد پر مشتمل تھا، جہاں میرے ماں باپ کے علاوہ میرے چھوٹے بہن بھائی تھے۔ اسی لیے میں جب بھی ابا سے پڑھنے کی بات کرتا وہ مجھے بری طرح سے مارا کرتے تھے، کیونکہ ان کے خیال میں مجھے سرکشی کرتے دیکھ کے میرے باقی بہن بھائی بھی میری طرح ہی ہو جائیں گے۔ جب ہی وہ مجھے سدھار کر رکھنا چاہتے تھے، کیونکہ میں گھر میں سب سے بڑا تھا۔ اگر میں ہی کچرا چننے نہیں جاتا تو میرے ابا کو ڈر تھا کہ میرے باقی بہن بھائی بھی کچرا چننے نہیں جائیں گے۔ یہاں تک کہ میری چھوٹی بہنیں بھی ہاتھوں میں تھیلے لیے صبح سویرے ہی اماں کے ساتھ کچرا چننے نکل جایا کرتی تھی، مگر میں اکثر اماں سے کہتا تھا کہ انہیں گھر سے باہر نہ جانے دیں، مگر اماں اور ابا پر میری ان باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ انہیں کوئی ڈر نہیں تھا کہ وہ لڑکی ذات کو یوں کچرے کا تھیلا ہاتھ میں تھمائے سڑکوں پر خوار کر رہی ہیں، اور مجھے اسے بہت ہی زیادہ برا لگا کرتا تھا۔ میں اکثر ابا سے کہتا بھی تھا کہ جب ہم باپ بھائی ہیں کمانے کے لیے تو اماں اور بہنیں گھر سے کیوں نکلتی ہیں، مگر ابا بھی پیسوں کے لالچ میں میری بات ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا کرتے تھے۔ ہم لوگ جتنے زیادہ غریب تھے اتنے ہی ہمارے گھر میں پیسوں کا حرص اور لالچ تھا، اور اس لالچ میں ہماری برادری والے گھر کی عورتوں کو بھی کام پر جانے کے لیے نکال دیا کرتے تھے۔ میرے ابا اور بھائی کچرا چننے کے لیے کچرا خانہ جایا کرتے تھے اور وہاں سے اپنے مطلب کی چیزیں نکال کر بیچ دیا کرتے تھے، مگر مجھے کچرا خانہ جانا بالکل بھی پسند نہیں تھا، اسی لیے میں نسبتاً صاف ستھرے علاقے میں کچرا چننے جایا کرتا تھا۔ شروع میں ابا نے بہت زور دیا کہ میں بھی ان کے ساتھ اسی جگہ کچرا چننے جایا کروں تاکہ ہم لوگوں کی گنتی زیادہ ہو اور وہاں کوئی اور کچرا چننے نہ آ سکے، مگر اس بدبودار جگہ پر مجھے بالکل بھی نہیں جانا تھا۔
اسی لیے ابا کے لاکھ کہنے پر بھی میں اس جگہ کچرا چننے نہیں گیا۔ میں نے کچرا چننے کے لیے نسبتاً ایک صاف ستھرے علاقے کا انتخاب کیا جہاں سے مجھے امید تھی کہ مجھے اپنے کام کی چیزیں مل جایا کریں گی۔ جب ہی میں روز باقاعدگی سے اس علاقے میں جانے لگا تھا، میں جس علاقے میں کچرا چنتا تھا وہاں سارے بنگلے اور کوٹھیاں بنی ہوئی تھی۔ ایک دن میں بہت ہی زیادہ اداسی کے ساتھ گھر سے نکلا کیونکہ روز کی طرح آج بھی میرا کچرا چننے کا بالکل بھی دل نہیں کر رہا تھا، مگر ابا کے مار کے ڈر سے میں کچرا چننے کے لیے نکل کھڑا ہوا، کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ مجھے احساس ہو گیا تھا کہ ابا اور اماں مجھے اس کام کے علاوہ اور کوئی بھی کام کرنے کی بالکل بھی اجازت نہیں دیں گے، اور مجھے کچرا چننے کے علاوہ اور کوئی کام آتا بھی تو نہیں تھا۔ ہاں، مگر میں نے خواب دیکھنے نہیں چھوڑے تھے، مجھے آہستہ آہستہ اپنی ذمہ داریوں کا بھی احساس ہو گیا تھا۔ اسی وجہ سے اب میں روز ہی کچرا چننے جایا کرتا تھا، مگر میرا اس کام میں بالکل بھی دل نہیں لگتا تھا۔ میں ایک دن اسی علاقے میں کچرا چنتے ہوئے دور نکل کھڑا ہوا تھا۔ وہ جگہ نسبتاً سنسان تھی اور وہاں بہت ہی کم لوگ ہوا کرتے تھے۔ وہاں جن لوگوں کے گھر تھے وہ لوگ بھی گھر سے باہر دکھائی نہیں دیتے تھے۔ جب بھی میں وہاں بہت ہی کم کچرا چننے کے لیے جایا کرتا تھا کیونکہ اس جگہ بہت زیادہ کچرا نہیں ملا کرتا تھا۔ اس دن میں اتفاق سے اس جگہ پر چلا گیا کیونکہ کچرا چنتے ہوئے مجھے اس بات کا احساس ہی نہیں ہو سکا تھا۔ کچھ دیر بعد جب میں نے دیکھا کہ وہاں زیادہ کچرا نہیں ہے تو میں چونک گیا اور اپنے آس پاس کے علاقے کو دیکھا تو مجھے احساس ہوا کہ میں اپنی جگہ سے بہت دور نکل آیا ہوں۔ ابھی میں وہاں سے جانے کے لیے ایک کوٹھی کے سامنے گزر ہی رہا تھا کہ میری نظر وہاں کھڑی خوبصورت لڑکی پر پڑی۔ جب میری نظر اس حسین لڑکی پر پڑی تو کچھ دیر تک تو میں پلکیں جھپکنا بھول ہی گیا تھا۔ وہ لڑکی مجھے اس دنیا کی نہیں معلوم ہو رہی تھی کیونکہ میں نے اپنی ساری زندگی میں اس سے زیادہ حسین لڑکی کبھی نہیں دیکھی تھی۔ جانے کتنے ہی دیر میں وہاں مبہوت کھڑا رہا، مجھے احساس ہی نہیں ہوا کہ میں بالکل کافی دیر تک اس لڑکی کو دیکھے ہی جا رہا ہوں۔ بے خودی کا یہ عالم تھا کہ مجھے لگ رہا تھا کہ میں سانس لینا تک بھول چکا ہوں۔ میں بس بے خود کھڑا اس لڑکی کو تکے جا رہا تھا۔ میں آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے کسی سحر تلے اس لڑکی کی جانب بڑھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں جیسے جیسے اس لڑکی کی جانب بڑھتا جا رہا ہوں وہ لڑکی اتنی ہی مجھ سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ اب میں تیز قدموں سے اس لڑکی کی جانب بڑھنے لگا، مگر پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ لڑکی پلٹ کر اسی کوٹھی میں چلی گئی اور میں وہاں خالی ہاتھ کھڑا رہ گیا۔ جانے کتنی ہی دیر میں وہیں کھڑا تھا اور اس جگہ کو تکتا رہا تھا جہاں وہ لڑکی کھڑی تھی۔ یکدم ہی فضا میں مغرب کی آذانیں گونجنے لگی تھی اور مجھے ہوش آیا تھا۔ میں گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا، وہ جگہ پہلے ہی سنسان تھی اور اب تو مغرب کے بعد مکمل طور پر سناٹا چھا چکا تھا۔ مجھے وہاں کھڑے اپنے جسم میں جھرجھری پیدا ہونے کا احساس ہوا اور میں وہاں سے جانے کے لیے نکل کھڑا ہوا، مگر آج سے بھر میں اسی لڑکی کے بارے میں ہی سوچتا آیا تھا۔ میرا دھیان ایک لمحے کے لیے بھی اس لڑکی کی جانب سے نہیں ہٹ رہا تھا۔ جانے اس لڑکی میں ایسی کون سی کشش تھی جس کی وجہ سے میں اس کی جانب کھینچا چلا جا رہا تھا۔ مغرب کا وقت ہو چکا تھا اور جو کچرا میں نے پورے دن میں چنا تھا وہ اب تک میرے ہاتھ میں تھا۔ آج تو مجھے اس بات کا احساس بھی نہیں ہو سکا تھا۔ آج میرے پاس گھر لے جانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ میں اپنا سب کچھ وہیں اس کوٹھی کے دروازے پر چھوڑ آیا تھا اور اب میں یہاں بالکل خالی ہاتھ کھڑا تھا۔ جب اپنی جھگی کے باہر پہنچا تو مجھے احساس ہوا کہ آج تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اسی لیے مجھے آج اسی بات پر ابا سے مار کھانی پڑے گی، کیونکہ ابا پہلے ہی میرے اس علاقے میں جانے کے خلاف تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس علاقے میں جا کر میں اتنے پیسے نہیں کما سکتا جتنا ان کے ساتھ کچرا خانہ جا کر کما لوں گا، اور اب وہی ہو رہا تھا۔ آج میں کچھ بھی لے کر گھر نہیں جا رہا تھا۔ مجھے اس وقت ابا کی مار کا بھی احساس ہوا، مگر اس دل ربا کا خیال میرے ہر احساس پر حاوی تھا۔ اس حسین لڑکی کا خیال ایک بار پھر آتے ہی میرے ہونٹوں پر مسکان پھیل گئی تھی اور میں پھر سے اس کے خیالوں میں غرق ہو گیا تھا۔ اس لڑکی کا خیال مجھے ایک سکون بخش رہا تھا۔ اگلے دن میں پھر سے کچرا چننے اسی علاقے میں چلا گیا۔ کل میں غلطی سے اس جگہ آ گیا تھا، مگر آج جانے کون سی طاقت اور قوت مجھے کھینچ کر اسی جگہ پر لے آئی تھی۔ یہ بات میری سمجھ سے بالکل بھی بالاتر تھی۔ میں بس اس لڑکی کی جھلک دیکھنا چاہتا تھا۔ میں اپنی حیثیت اور اوقات بہت اچھے سے جانتا تھا، مگر پھر بھی میں دل کے ہاتھوں مجبور ہو چکا تھا، اور آج ایک بار پھر سے میں اسی جگہ پر پہنچ چکا کیونکہ میرا دل میرے بس میں بالکل بھی نہیں تھا۔ میں اسی کوٹھی کے باہر جا کر کھڑا ہو گیا جہاں کل میں نے اس لڑکی کو دیکھا، مگر آج وہ کوٹھی بالکل ہی خالی پڑی تھی۔ اس کوٹھی کو دیکھتے یکدم ہی میرے ذہن میں جمع ہوا کہ یہ کوٹھی تو کئی سالوں سے خالی پڑی تھی، کیونکہ پہلے جب اکثر میں اس جگہ آتا تھا تو یہاں کوئی بھی موجود نہیں ہوتا تھا، کیونکہ یہاں پاس ہی وہ کچرا خانہ تھا جہاں میرے ابا اور بھائی کچرا چننے کا کام کیا کرتے تھے، اور وہاں سے یہ کوٹھی دکھائی دیتی تھی، مگر وہاں سے یہ کوٹھی ہمیشہ ہی خالی دکھائی دیتی تھی۔ مگر کل پہلی بار میں نے یہاں کسی کو دیکھا تھا، اور جب سے اس کو دیکھا تھا میرے سوچنے سمجھنے کی ساری صلاحیتیں سلب ہو گئی تھی،
میں آج بھی اسی لڑکی کو دیکھنے کی آس میں اس جگہ کھڑا تھا، حالانکہ بھی سورج بھی نہیں نکلا تھا اور میں زندگی میں پہلی بار اتنی صبح سویرے گھر سے نکل کر کھڑا ہوا تھا، ورنہ اکثر ابا کو ہی مجھ پر چیخنا پڑتا تھا۔ مگر آج تو میں سورج نکلنے سے پہلے ہی اپنا کچرا چننے کا بورا لیے گھر سے نکل کھڑا ہوا تھا۔ کافی دیر تک میں اسی کوٹھے کے آس پاس ٹہلتا رہا تھا، مگر آج مجھے وہاں کوئی بھی دکھائی نہیں دیا۔ میں نے سوچا کہ شاید میں اتنی جلدی آ گیا ہوں جب ہی مجھے کوئی دکھائی نہیں دے رہا، اسی لیے پھر سے میں اسی علاقے میں کچرا چننے لگ گیا تھا۔ جب کافی دیر ہو گئی اور سورج نکل آیا تو میں واپس اسی کوٹھے کی جانب گیا۔ میرے دل میں ایک آس سی تھی کہ شاید مجھے وہ لڑکی دکھ جائے گی، اور اسی آس کی ڈوری تھامے میں آج ایک بار پھر سے اسی کوٹھی کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا، مگر اس بار بھی مجھے مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ میں دل برداشتہ ہو کر وہاں سے لوٹ ہی رہا تھا کہ اچانک میری نظر اسی کوٹھی کے دروازے کی جانب پڑی۔ وہاں وہی لڑکی کھڑی ہوئی تھی۔ میرے دل میں یکدم ہی ایک سکون کی لہر سی اتری اور میں فوراً ہی اس لڑکی کی جانب بڑھا۔ جتنا میں اس کے قریب جاتا جا رہا تھا اتنا ہی اس کا حسن مجھ پر واضح ہوتا جا رہا تھا، اور میری آنکھیں اس کے حسن کے سامنے چوندھیا سی رہی تھی۔ میں آہستہ قدموں سے چلتے ہوئے اس لڑکی کی جانب بڑھا۔ وہ لڑکی مجھے دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں ایک سحر سا تھا جس میں میں گرفتار ہو چکا تھا۔ میں نے اس لڑکی سے کہا کہ بی بی کوئی کچرا ہے تو مجھے دے دو، اور کھانے کو روٹی بھی دے دو، بہت بھوک لگی ہے۔ میری بات یہ سن کر کچھ دیر تک وہ لڑکی مجھے پلکیں جھپکائے بنا دیکھتی رہی اور پھر خاموشی سے اندر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد وہ آئی تو اس کے ہاتھ میں کچرے کی تھیلی تھی اور دوسرے ہاتھ میں کھانے کی پلیٹ تھی۔ اس نے کچرا مجھے تھما دیا۔ اس کچرے کی طرف دیکھ کر ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اگر آج میں صرف اسی کچرے کو بیچوں گا تو بہت سارے پیسے کما لوں گا، کیونکہ اس کچرے کی تھیلی میں میرے مطلب کی ساری ہی چیزیں موجود تھیں۔ میں نے وہ کچرے کی تھیلی لے کر اپنے بورے میں ڈالی اور اس لڑکی کے ہاتھ سے کھانا لے کر میں وہیں کوٹھی کے دروازے کے باہر بیٹھ گیا۔ میں اس آس پر اس دروازے کے باہر بیٹھا تھا کہ شاید مجھے یہاں سے اس لڑکی کا دیدار ہوتا رہے، جبکہ مجھے اس وقت کھانے کی کوئی اتنی طلب تو نہ تھی۔ مگر جیسے ہی اس کھانے کا پہلا نوالا میں نے اپنے منہ میں رکھا، میں حیران رہ گیا۔ اتنا مزیدار کھانا میں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی نہیں کھایا تھا۔ میں کھانا کھاتا جا رہا تھا اور اس لڑکی کو دیکھتا جا رہا تھا، کیونکہ اس لڑکی کے چہرے پر سے نظریں ہٹانا میرے بس میں تو بالکل بھی نہیں تھا۔ میں جیسے اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو چکا تھا، وہ لڑکی بھی وہیں کھڑی مسکراتی نظروں سے میری جانب دیکھ رہی تھی۔ کھانا ختم ہوا تو نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے وہاں سے اٹھنا ہی پڑا۔ ابھی میں اس لڑکی کو کھانے کی پلیٹ واپس کر ہی رہا تھا کہ اس لڑکی نے مجھ سے کہا کہ اگر تم مجھ سے شادی کر لو تو یہ مکان بھی تمہارا ہو جائے گا اور میں بھی تمہاری ہو جاؤں گی۔ اس لڑکی کے منہ سے یہ بات سن کر میں بالکل ہی ہکا بکا رہ گیا تھا۔ میں بس آنکھیں پھاڑے حیرت سے اس لڑکی کی جانب دیکھ رہا تھا اور سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس لڑکی کے مجھ سے کیا کہا ہے، کیونکہ مجھے اپنے کانوں پر بالکل بھی یقین نہیں تھا۔ میں بس حیرت سے آنکھیں پھاڑے اس لڑکی کی جانب دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ کیا قسمت بھی کسی پر ایسے مہربان ہو سکتی ہے۔ اس لڑکی نے مجھ سے کہا کہ میں اسے ابھی جواب دے دوں۔ میں تو اس لڑکی کے سحر میں پوری طرح سے جکڑا ہوا تھا۔ مجھے کیا سوچنا تھا؟ میں اس وقت خوش فہمی کی اس حد پر تھا کہ میں سوچ رہا تھا کہ اس لڑکی کو مجھے دیکھتے ہی مجھ سے محبت ہو گئی ہے۔ میں وہاں سے نکلا تو خوشی کے مارے میرے قدم زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ میرا امیر بننے کا خواب پورا ہونے جا رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ امیر بننا اتنا آسان ہے کہ میں کچرا چننے والا بیٹھے بیٹھے اتنی بڑی کوٹھی کا مالک بن سکتا ہوں۔ مجھے اپنے سارے خواب سچ ہوتے معلوم ہو رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ میں راتوں رات امیر ہو چکا ہوں۔ میں اس خوشی میں اس قدر پاگل ہو چکا تھا کہ اگلے دن ہی میں اس لڑکی سے نکاح کرنے چلا گیا۔ میں نے اس بارے میں اپنے گھر والوں کو ذرا سی بھی بھنک نہیں لگنے دی، کیونکہ اگر انہیں پتہ چل جاتا تو میرے ابا مجھے بری طرح سے مارتے اور اماں تو اپنا دل پکڑ کر بیٹھ ہی جاتی۔ جب ہی میں نے اس بارے میں کسی کو بھی نہیں بتایا اور خاموشی سے اگلے دن اس لڑکی سے نکاح کرنے چلا گیا۔ دوپہر کے وقت اس کے گھر میں ہی ہم دونوں نے نکاح کیا تھا۔ اس کا گھر باہر سے جس قدر شاندار تھا، اندر سے اتنا ہی خوبصورت اور شاندار تھا۔ میں نے تو اپنی پوری زندگی میں اتنا خوبصورت گھر پہلی بار ہی دیکھا تھا۔ میں تو وہ گھر دیکھ کر ہی دنگ رہ گیا تھا اور مجھے اپنی آنکھوں پر بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا، اور پھر اپنی قسمت پر یقین کرنا تو مشکل تھا۔ نکاح کے وقت وہاں جو عورتیں موجود تھیں، ان عورتوں نے اپنے چہروں کو کالے رنگ کے دوپٹوں سے چھپایا ہوا تھا۔ مجھے لگا کہ شاید یہ عورتیں پردہ کرتی ہیں، جب ہی ان عورتوں نے اپنے چہروں کو چھپا رکھا ہے۔ اتنے میں وہاں چند آدمی داخل ہوئے۔ ان آدمیوں کو بھی دیکھ کر مجھے اس قدر حیرت ہوئی کہ ان آدمیوں نے بھی اپنے چہروں کو کالے رنگ کے کپڑے سے چھپایا ہوا تھا۔ مجھے اس وقت کچھ بھی بولنا مناسب نہیں لگا، کیونکہ میرے خیال میں نہ بڑے لوگ تھے، کچھ بھی کر سکتے تھے۔ جب ہی میں ان کی دولت اور عمارت کی وجہ سے مرعوب ہو کر وہیں بیٹھا رہا اور خاموشی سے ساری کارروائی ہوتا دیکھتا رہا۔ کچھ دیر بعد میرا نکاح اس لڑکی سے کر دیا گیا اور مجھے وہ لڑکی اپنے کمرے میں لے کر آ گئی۔ آج تو وہ لڑکی انتہائی خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کا حسن دلہن بن کر مزید نکھر گیا تھا۔
میں تو بس دل میں یہی سوچ کر خوش ہوئے جا رہا تھا کہ بیٹھے بٹھائی میری قسمت کھل گئی ہے، اب مجھے اپنی زندگی میں کبھی بھی کچرا چننے جیسا کام نہیں کرنا پڑے گا۔ وہ لڑکی مجھے اپنے کمرے میں چھوڑ کے چلی گئی۔ کافی دیر تک وہ لڑکی واپس نہیں آئی۔ میں وہیں اپنے جوتے اتار کر پلنگ پر لیٹ گیا تھا، کیونکہ مجھے کافی تھکاوٹ ہو گئی تھی۔ مجھے اپنے کندھوں پر عجیب سا بوجھ محسوس ہو رہا تھا۔ جانے کب میری آنکھ لگی مجھے کچھ علم نہ ہو سکا۔ میں کافی دیر تک سوتا رہا۔ اچانک میری آنکھ کھلی تو آدھی رات ہو چکی تھی، اور وہ لڑکی میرے سامنے کھڑی اور اس کی پیٹھ میری جانب تھی۔ میں محبت سے اس لڑکی کو دیکھنے لگا۔ میں اس کا سر تپا جائزہ لے رہا تھا، کیونکہ میرے اندر جذبات سر اٹھا رہے تھے۔ وہ لڑکی میری طرف سے پیٹھ کیے کھڑی تھی، مگر اس کے پیروں کا رخ میری جانب تھا۔ اچانک ہی میری نظر اس کے قدموں پر جم کر رہ گئی۔ مجھے احساس ہو گیا کہ کوئی انہونی میرے ساتھ ہو چکی ہے۔ میں جیسے اپنی جگہ پتھر کا سا ہو گیا۔ اچانک ہی وہ لڑکی میری طرف مڑی تو اس کے پیروں کا رخ بھی میری طرف سے بدل کر پیچھے کی جانب ہو گیا۔ میرے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا۔ میں حیرت سے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا، جس کا حسن مجھے کچھ دیر پہلے اپنی جانب راغب کر رہا تھا، مگر اس وقت وہاں ایک انتہائی بدصورت لڑکی کھڑی تھی جو خون خوار نظروں سے میری جانب دیکھ رہی تھی۔ میرے جسم کا خون خشک ہونے لگا تھا، اور جانے کب میں بے ہوش ہوا مجھے کچھ علم نہ ہو سکا۔ اور جب ہوش میں آیا تو میں ایسی جگہ لیٹا تھا جہاں کچھ خاردار اور نوکیلا میرے چہرے پر چبھ رہا تھا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے مجھے ان کالے لباس میں ملبوس لوگوں نے گھیر لیا تھا۔ ان میں سے کچھ وہی لوگ تھے جو میرے نگاہ کے وقت موجود تھے، اور باقی لوگ اجنبی تھے۔ میں سمجھ گیا تھا کہ میں کسی بڑی مشکل میں گرفتار ہو چکا ہوں، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے میری بلی چڑھانے کے لیے مجھے تختہ دار پر لٹا دیا گیا۔ اس وقت اگر مجھے قرآنی آیات یاد نہ ہوتی تو شاید میرا سر قلم ہو چکا ہوتا۔ مجھے جتنی بھی آیات یاد تھیں وہ سب کچھ میں زبانی پڑھ چکا تھا۔ اور پھر وہ سب لوگ وہاں سے غائب ہو گئے۔ ان لوگوں کے وہاں سے غائب ہوتے ہی وہ جگہ بھی میری نظروں کے سامنے سے ہٹ گئی، اور پھر میں نے دیکھا کہ میں وہیں کوٹھی کے باہر سڑک پر پڑا ہوں۔ میں وہاں سے اٹھ کر اندھا دھند دوڑتا ہوا وہاں سے نکل گیا، اور دوڑتا ہوا قریبی مسجد کی جانب بڑھا۔ میرا سانس پھول رہا تھا۔ میں نے مولوی صاحب کو جا کر خود پر بیتی ساری کہانی سنائی تو مولوی صاحب کچھ دیر تک خاموشی سے میری طرف دیکھتے رہے۔ پھر انہوں نے مجھ سے کہا کہ وہ لوگ سمجھتے تھے کہ تمہیں کچرا چننے والے ہو تو تمہیں قرآنی آیات یاد نہیں ہوں گی، اور تم ان کا بآسانی شکار بن جاؤ گے، مگر ان قرآنی آیات نے تمہارا دفاع کیا ہے۔ میں بے اختیار ہی سجدے میں گر گیا اور خدا کا شکر ادا کرنے لگا۔ اگر آج مجھے یہ قرآنی آیات یاد نہ ہوتی تو شاید ان کے کسی ناپاک مقصد کے لیے میں بلی چڑھ جاتا اور میرے ماں باپ کو اس بات کی خبر تک نہ ہوتی۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے، اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔